ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ابتدائی واقعات بیان کیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے دریا میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار تک پہنچا دیا اور وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اپنی والدہ کے آغوش میں ہی پروان چڑھتے رہے، حتیٰ کہ ولما، اور جب بلغ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اشدہ، اپنی جوانی کو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، واستویٰ، اور بھرپور جوان ہو گئے، واستویٰ، اور بھرپور جوان ہو گئے، آتیناہ، ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حکماً، فہم و فراست اور دانائی، وعلما، اور علم۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فہم و فراست و دانائی اور علم عطا کیا۔ ابھی یہاں نبوت کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، نجزی، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں داخل ہوئے، علی، پر، حینی، وقت، غفلتن، آرام، من اہلہا، اس شہر کے رہنے والوں کا، اور یہ شہر والوں کے آرام کا وقت تھا، لوگ آرام کر رہے تھے، راستے وغیرہ، سڑکیں وغیرہ سنسان تھی۔ تو فوجدا، موسیٰ علیہ السلام نے پائے، فیہا، اس شہر میں، رجلین، دو آدمی، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دو آدمیوں کو پایا جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا، ان میں سے ایک، من شیعتہ، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا تھا، وَھذا، اور ایک، من عدوہ، موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم کا تھا۔ اپنی قوم بنی اسرائیل اور دشمن قوم فرعونی بھی کہہ لیں آپ، قبطی بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ فاستغاثہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، الذی، اس شخص نے، من شیعتہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی قوم کا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، علی، خلاف، الذی، اس کے، من عدوہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم کا تھا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے دشمن کے خلاف مدد مانگی۔
اب عمومی وہاں کا ماحول اس طرح کا تھا، مزاج اس طرح کا تھا، ایک حاکم قوم ہے، ایک محکوم قوم ہے۔ حاکم قوم فرعونی ہیں، قبطی ہیں، اور محکوم قوم بنی اسرائیلی ہیں، اور حاکم قوم عموماً بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہی بات آئی کہ یہ جو فرعونی ہے نا، یہ یقیناً اس بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے یہ جو بنی اسرائیلی ہے یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے کہ مجھے اس سے بچائیں۔ نہیں، وہاں ابھی وہیں پر تھے، ابھی تک اس واقعے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام وہیں پر تھے۔ تو یہ تو بڑا واضح فرق ہے۔ باوجود دیکھیں، جب ہم پوری ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھتے تھے، کڑتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن ایک تو اللہ کی طرف سے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، کوئی واضح پیغام نہیں تھا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کوئی اتنی پاورفل حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ کوئی تبدیلی وہاں فی الوقت لا سکیں۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ بھائی آپ کو اچھے طریقے سے پالا گیا ہے، بس ایک شہزادے کی سی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک، بے شک وہ یہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انبیاء علیہم السلام اور قرآن کے واقعات پر مشتمل کتاب لکھی، انہوں نے بھی اور بھی سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مختلف مواقع پر پڑھتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اکیلے تھے۔ ابھی ان کے پاس ایک ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے ایک اتھارٹی مل جانا، نہ تو وہ آئی تھی اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا اختیار تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ کوئی قدم اٹھا سکیں۔ باقی صاف تھا کہ میں بنی اسرائیلی ہوں اور میرا تعلق اس بنی اسرائیل سے ہے، اور میری جو قوم ہے وہ بیچاری محکوم ہے، وہ اس وقت مظلوم ہے، اور ایسی مثالیں ہمیں تاریخ میں سینکڑوں ملتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جب انگریز آیا تو اس موقع پر کچھ مسلمان یقیناً با اختیار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انگریز کے سامنے بے بس تھے، وہاں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بھی تھا۔ اب چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں آواز اٹھاتے رہتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل منتظر تھے کہ کسی موقع پر یہ ہمارے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جب اس بندے نے دیکھا ارے یہ تو میری قوم کے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ابھی تو علیہ السلام نہیں تھے، نبی نہیں تھے، تو اس نے فوراً پکارا میری مدد کریں، مجھے بچائیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتی، جو ان کی قوم کا تھا، اس نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے علی الذی من عدوہ، دشمن کے خلاف۔ فوکزہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا۔ فوکزہ، مکہ مارا اس کو موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ فقضا علیہ، اور وہ مر گیا۔ فقضا علیہ، اس پر موت طاری ہو گئی، اس پر قضا آ گئی، وہ مر گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہذا، یہ تو من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کی کارروائی، کیونکہ نہ تو موسیٰ علیہ السلام قتل کرنا چاہتے تھے، نہ ہی مکہ مارنے سے کوئی قتل ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اور بلکہ بہت سے حضرات نے فوکزہ کا ترجمہ تھپڑ مارنا بھی کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، لیکن بہرحال مکہ مارنا جو ترجمہ ہے وہ زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بہرحال موت واقع ہو گئی۔ تو مقصد اس کو صرف ہٹانا تھا، پیچھے کرنا تھا کہ لڑائی ختم کرے اور اس مظلوم کے اوپر زیادتی نہ کرے، لیکن فقضا علیہ، وہ مکہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یکدم یہ الفاظ نکلے کہ یقیناً شیطان مجھے کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے۔
ھذا من عمل الشیطان، یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی ہے، انہو بے شک وہ عدو دشمن ہے، مضل مبین اور بہت نقصان پہنچانے والا ہے، بہت نقصان پہنچانے والا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے بخش دیجیے، فغفر لہ، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا۔ نادانستہ ہوا تھا نا، قتل خطا تھا، خطاً ایسا ہو گیا، نہ ارادہ تھا اور نہ ہی کوئی موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی قتل کرنے کی، لیکن بس غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا۔ فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا، انہو بے شک اللہ پاک کی ذات، والغفور بہت بخشنے والی ہے، الرحیم رحم کرنے والی ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، بما، اس وجہ سے کہ انعمت علی، آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، اللہ اس بنا پر کہ آپ نے مجھ پر احسان فرمایا۔ اور احسان ایک تو یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے بخشش کا معاملہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی فی الوقت کسی کو خبر نہیں ہوئی، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو خبر نہیں ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، فلن، ہرگز نہیں، اکونا، میں رہوں گا، ظہیراً، مددگار، للمجرمین، مجرموں کا، اے اللہ میں مجرموں کا کبھی مددگار نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ اپنا ہر قسم کا معاملہ ختم کر دیا، ان سے بالکل قطع تعلق ہی کر لی۔ یہ تقریباً تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونی قوم سے بالکل الگ ہو گئے، فرعون کے ہاں رہنا، ان کی محفلوں میں شامل ہونا، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ فاصبح، پس صبح کی، فی المدینہ، شہر میں، خائفاً، ڈرتے ہوئے بھی، یترقبو، اور چوکنے انداز میں بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگلے دن یا کچھ دن بڑے خوف زدہ بھی رہے اور بڑے محتاط بھی۔ فَإِذَا، پس اچانک، الذی، اس شخص کو دیکھا، استنصرہ، جو موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہا تھا، بالامس، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، بالامس، گزشتہ روز، جس نے پچھلے دن موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، یستصرخہ، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ قال، تو فرمایا، لہو، اس سے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انکا، تو لغوی مبین، تو بڑا ہی شریر قسم کا انسان ہے، تو بڑا ہی شریر قسم کا، کل کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو اصل تو ہوا، شریر تو ہے، شرارتی تو ہے، جھگڑالو تو ہے۔ فلما، پس جب، ان ارادہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ارادہ کیا، ان یبطشا، کہ وہ روکیں، بالذی، اس کو، ہوا، جو، عدو لہما، ان دونوں کا دشمن ہے، جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی اب بھی وہی سین تھا، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے ہیں، قبطی نیا بندہ ہے،
لیکن بنی اسرائیلی وہی پرانا ہے جو پہلے بھی ایک بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو ہے شریر، کل اس سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے. اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں ان کو لڑائی سے روکوں اور میں ان کی لڑائی ختم کروں. تو فلما ان ارادا، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا، ان یبطشا، کہ وہ روکیں، بالذی، اس کو، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، قال، تو وہ کہنے لگا، وہ جو بنی اسرائیلی تھا وہ کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا آپ یہ چاہتے ہیں، ان تقتلنی، کہ آپ مجھے بھی قتل کر ڈالیں، کما، جیسا کہ قتل تھا، آپ نے قتل کر ڈالا تھا، نفسن، ایک شخص کو، بالامسی، گزشتہ روز، جیسے اس دن وہ بندہ مارا. اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، زبان پر یہ تھا کہ تو شرارتی ہے، اور ساتھ کوشش کی کہ لڑائی ختم کروائیں. وہ یہ سمجھا کہ لو، کل اس کی شامت آئی تھی، اب میری شامت آنے والی ہے. کہنے لگا موسیٰ کل جس طرح ایک بندے کو قتل کیا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ان تریدو، نہیں چاہتے آپ، الا، مگر، ان تکونا، کہ آپ ہوں، جبارن، ظلم کرنے والے، فی الارض، زمین میں. ان تریدو الا ان تکون جبارن فی الارض، آپ تو زمین میں کوئی جابر ظالم بن کر رہنا چاہتے ہیں. وما تریدو، اور آپ نہیں چاہتے، ان تکونا، کہ آپ ہوں، من المصلحین، اصلاح کرنے والوں میں سے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے خیر ان کا معاملہ رفع دفع کروا دیا، لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا کہ پتہ چل گیا کہ کل جو بندہ مرا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرا تھا. اب جب اس نے یہ جملہ بولا نا تو اس قبطی کو پتہ چل گیا کہ کل جو ہمارا فلاں بندہ مرا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرا تھا. اب حقیقت اس کو اتنی نہیں پتا تھی کہ کس طرح مرا تھا، لیکن اتنا پتہ چل گیا، لیں جی یہ بات پھیل گئی اور اطلاع پہنچ گئی بنی اسرائیل، فرعونیوں تک، کہ وہ جو ہمارا بندہ مارا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے. چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کے ارادے کرنے لگے کہ اس کی قتل کی پاداش میں موسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں. وہ یہ ارادے کرنے لگے، یہ مشورہ ہونے لگا. جب یہ مشورہ ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک شخص کو بھیج دیا. وجاء، اور آیا، رجل، ایک آدمی، من اقصى المدینہ، اقصا دوسرا کنارہ، المدینہ شہر، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص آیا، یسعی، دوڑتا ہوا. قال، کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا، حکومتی وزراء، یأتمرون بک، مشورہ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر ڈالیں. اے موسیٰ، آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، فخرج، آپ یہاں سے نکل جائیے. انی، بے شک میں، لکا، آپ کا، من الناصحین، خیر خواہ ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ مہربانی کیجئے یہاں سے نکل جائیے. ہم 24ویں پارے میں سورہ المؤمن پڑھیں گے. وہاں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرعون کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے. اس کا تفصیلی تذکرہ ہم پڑھیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، واپس آئے اور فرعون کو دعوت دینی شروع کی، اور فرعون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے لگا، تو ایک شخص فرعون کے دربار میں سے، وہ آل فرعون میں سے تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، وہ کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں. مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ اس موقع پر جو یہ شخص آیا تھا نا، یہ وہی تھا. جب اسے اندر کی بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، وہ نکلا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ جناب آپ کی جان خطرے میں ہے، فخرج، آپ یہاں سے نکل جائیے. انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں.
فخرجا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نکلے، منہا، اس شہر سے، خائفاً، ڈرتے ڈرتے بھی، یترقب، اور بڑے چکنے اور محتاط انداز میں، قال، اور فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، نجنی، مجھے بچا لیجئے، من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے، اے اللہ اس ظالم قوم سے مجھے بچا لیجئے۔ دراصل یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ تقدیر تھی جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مخصوص مقام تک پہنچانا تھا، اور وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس مصر میں واپس لے کر آنا تھا۔ جیسے ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، وہ کنویں میں ڈالنا، کنویں سے نکال کر مصر کے بازاروں میں بیچنا، اور وہاں سے پھر جو عزیز مصر ہے اس کے گھر تک پہنچنا، یہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے۔ حالات سے گزار کر مشکل حالات سے، تاکہ مشکل حالات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام پر نبوت سے قبل بھی ایسے واقعات آتے ہیں، تاکہ آنے والے حالات کے لیے ان کو اللہ کی طرف سے تیار کیا جائے۔